هيا على خير الأمل، هيا على خير الأمل. هاي حسين يا حسين، هاي حسين يا حسين، يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين علیہ السلام. السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید مبشر عباس موسوی، درسگاہ کربلا کے عنوان سے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. ناظرین کرام، پچھلے پروگرام میں ہم عدل اور عدالت کے اوپر بات کر رہے تھے. یہ ٹاپک اتنا اہم ہے کہ جو درس ہم کربلا سے لے رہے ہیں اسی کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور آپ کی خدمت میں جو مطالب ہیں وہ مولانا صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ بیان کرنے کے لیے. میری مراد جناب حجت الاسلام والمسلمین سید احتشام حیدر رضوی صاحب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ تشریف لائے. مولانا صاحب واقعاً کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں. مختلف ٹی وی چینلز پر ہم ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور جب بھی ہدایت ٹیلی ویژن کی طرف سے ان کو دعوت دی گئی ہے بغیر کسی تکلیف کے ہمیشہ آئیں. بہت بہت شکریہ. میرے لیے شرف ہے یہ کہ پروردگار عالم نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں ہدایت چینل کے ذریعے سے مومنین کرام تک کچھ معروضات اپنی پیش کر سکوں. اور اسی طریقے سے یہ ایام جو اتنے اہمیت کے حامل ہیں، یہ ایام عزا جس میں مسلسل لوگ ذہن آمادہ ہے، مجالس میں شرکت کرتے کرتے ذہن بالکل آمادہ ہے کربلا سے درس لینے کے لیے اور کربلا کا پیغام سننے کے لیے. لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بحق محمد اور آل محمد ہم سب کو مدرسہ حسینی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. بہت بہت شکریہ آجان. تو ناظرین، ہم وہی ٹاپک جو ہے وہ لے کر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. تو مولانا صاحب بتائیے کہ عدالت اور عدل کی جو اہمیت ہے آپ نے بہت خوبصورت انداز سے بیان کیا. آج بھی ہمارے ناظرین جو جنہوں نے ہمیں آج دوبارہ نیا جوائن کیا ہے ان کی خدمت میں پیش کریں کہ اہمیت کیا ہے اس کی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین لا سیما علی اشرف الاولین والآخرین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. بہت ہی اچھا عنوان ہے، اگرچہ اس عنوان پر پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے جی، لیکن چونکہ دین کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کے اندر عدل اور انصاف پیدا ہو جائے. بے شک. جیسا کہ قرآن مجید نے یہ اعلان کیا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگ جو ہیں وہ عدل کے ساتھ قیام کرنے لگے. بے شک. یعنی انبیاء کا بھیجنا، مرسلین کا بھیجنا، کتابوں کا نازل کرنا یہ خدا کا کام ہے، لیکن ان انبیاء اور مرسلین اور کتاب کی روشنی میں عدل کے ساتھ قیام کرنا یہ امت کی ذمہ داری ہے. سبحان اللہ. پروردگار عالم نے وہ اصول بیان کر دیے ہیں. یہ کائنات جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس میں سب سے زیادہ نمایاں چیز جو نظر آتی ہے وہ بنانے والے کا سلیقہ عدل ہے. بے شک. جس ذرے کی جہاں جگہ تھی پروردگار عالم نے اس ذرے کو وہیں قرار دیا ہے. کیا بات ہے. آپ یہ دیکھیں جو یہ کائنات چل رہی ہے اور جس کائنات میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ اسی عدل کی وجہ سے چل رہی ہے. عدل کی وجہ سے یہ کائنات جو ہے وہ قائم ہے. خود حدیث میں ہے بالعدل قامت السماوات والارض. سبحان اللہ. عدل کے ذریعے سے آسمانوں اور زمین کا قیام ہے. یعنی پروردگار عالم نے جو یہ کائنات بنائی ہے جس ذرے کی جہاں جگہ تھی اس ذرے کو وہیں قرار دیا ہے. بے شک. عدل کے معنی یہی ہے کہ ہر ایک تک اس کا حق جو ہے وہ پہنچا دیا جائے، جہاں جس کا حق ہے اس کو وہاں قرار دیا جائے. کیا بات ہے. لہٰذا یہ کائنات جو چل رہی ہے یہ اسی کے عدل کی وجہ سے ہے. جس ذرے کی جہاں جگہ تھی پروردگار عالم نے اس ذرے کو وہیں قرار دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے کائنات کے اوپر تحقیق کی ہے
آج تک کسی سائنسداں نے، کسی محقق نے، کسی دانشور نے یہ نہیں کہا کہ یہ ذرہ یہاں کے بجائے اگر وہاں ہوتا تو زیادہ مناسب تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم نے ہر ذرے کو اس کی جگہ کے اوپر رکھا ہے۔ لہٰذا یہ کائنات عدل کی وجہ سے قائم ہے، یہ کائنات عدل کی وجہ سے رواں دواں ہے، عدل کی وجہ سے یہ کائنات چل رہی ہے۔ اللہ نے انسان کو اس کائنات میں جب بھیجا، اس دنیا میں بھیجا، تو اللہ نے انسان سے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ تمہیں بھی عدل سے کام لینا ہے۔ دنیا میں اگر تم آئے ہو تو عدل سے کام، عدل سے تمہیں کام لینا ہے، انصاف سے کام لینا ہے، تمہیں صراط مستقیم کے اوپر چلنا ہے۔ لیکن تھوڑا سا فرق ہے، یہ کائنات عدل کے مطابق چل رہی ہے، کائنات کے ذرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ پروردگار عالم کے حکم کی مخالفت کر سکے۔ اللہ اکبر۔ کائنات کا کوئی ذرہ پروردگار عالم کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا، یعنی عدل کے راستے سے نہیں ہٹ سکتا۔ یعنی ایک قسم کا پروردگار عالم نے یہاں ڈکٹیٹ کیا ہے۔ صحیح۔ کائنات کو بنانے میں، کائنات کے ذروں میں اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ بغیر حکم خدا کے کسی کام کو انجام دے۔ بے شک۔ ہمارے یہاں جو ایک مثل بولی جاتی ہے، ایک محاورہ ہے کہ بغیر حکم خدا کے پتا بھی نہیں ہلتا سکتا۔ بالکل صحیح ہے۔ یہ پتے کے اندر بھی یہ اختیار خدا نے نہیں دیا ہے کہ وہ بغیر حکم خدا کے جو ہے وہ ہل جائے۔ کیا بات ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ کائنات کے ذروں میں یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بغیر حکم خدا کے کوئی کام کر سکے۔ لیکن انسان کے لیے اگر یہ بات کہی جائے تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیا بات کہ مثلا یہ کہا جائے کہ بغیر حکم خدا کے پتہ نہیں ہلتا، تو بغیر حکم خدا کے بندہ کیسے ہلے گا؟ نہیں، بندہ کو اللہ نے صاحب اختیار بنایا ہے، اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے۔ ورنہ اگر اللہ یہاں بھی جبر سے کام لینا چاہتا، جیسے کائنات کے ذروں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ خدا کے حکم کی مخالفت کر سکے، تو اگر انسانوں کو بھی اللہ مجبور کر دیتا تو ظاہر ہے کہ تمہیں مجبوراً یہ کام کرنا ہے، تمہیں مجبور کر دیا ہے کہ تمہیں نماز پڑھنا ہے، تو اتنے انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، مرسلین کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، خالی ایک فرشتے کو خدا بھیج دیتا جس کا نام ہے ملک الموت۔ کیا بات ہے۔ ملک الموت آتے اور صبح کے وقت سب کو کہتے بھائی وہ بازو پکڑ کے ہلاتے، شانہ ہلاتے اور کہتے کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اذان کی آواز سن رہے ہو، کیا پروگرام ہے تمہارا، نماز پڑھنا ہے یا چلنا ہے؟ کیا بات۔ اب ظاہر اتنی ہمت نہیں تھی انسان میں کہ کہتے نہیں پڑھیں گے، آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ماہ رمضان کا چاند انسان دیکھ لیتا، ملک الموت آتے کہ چاند آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اب کیا پروگرام ہے، آپ کو روزہ رکھنا ہے یا چلنا ہے ہمارے ساتھ؟ سبحان اللہ۔ زکوٰۃ کے لیے وہ آتے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ نصاب جو ہے تمہارا پورا ہو چکا ہے، اب بتاؤ زکوٰۃ دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے انسان کو مجبور نہیں کیا ہے، بے شک، ورنہ اگر مجبور کر دیتا تو ظاہر ہے کس میں ہمت تھی کہ خدا کے حکم کی مخالفت کرتا اور وہ عدل کے راستے سے ہٹ جاتا۔ مگر اللہ نے کہا کہ ہم نے انسان کو چونکہ عقل دی ہے، سبحان اللہ، کیا بات، عقل جیسی نعمت دینے کے بعد یہ انسان کی شرافت کے خلاف ہے، عقل کی شرافت کے خلاف ہے کہ اسے مجبور کیا جائے۔ ہم نے عقل دے دی تم کو، انبیاء بھیج دیے، مرسلین بھیج دیے، عدل کا راستہ بتا دیا، ظلم کا راستہ دکھا دیا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اب چاہے تم سیدھے راستے کے اوپر چلو، چاہے کفر کے راستے کے اوپر چلو۔ خداوند متعال راستہ دکھا دیا ہے، راستہ دکھا دینا اس کا کام ہے، انبیاء بھیج دینا اس کا کام ہے، کتابوں کو نازل کر دینا اس کا کام ہے، ہدایت کے راستے کو دکھا دینا اس کا کام ہے۔ اب ہدایت کے راستے کے اوپر چلنا یا نہیں چلنا یہ بندے کا کام ہے۔ لہٰذا پروردگار نے اختیار دیا ہے انسان کو، لیکن اختیار کو استعمال کرنا یہ بندے کا کام ہے۔ چونکہ اگر مجبور کر دیتا خدا تو پھر جزا و سزا کے معنی کیا تھے؟ بالکل صحیح کہا۔ بھائی پھر کس بات کی سزا دی جاتی، کس بات کی جزا ملتی؟ پھر آدمی اگر کوئی کام مجبوراً کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ انسان کا جوہر جو ہے وہ سامنے نہیں آتا ہے۔ اختیار دینے کے بعد کہ اللہ نے بالکل اختیار دیا انسان کو، چاہے انسان عدل اور انصاف کی حمایت کرے، چاہے ظلم و جور کی حمایت کرے۔ اللہ نے انسان کو طاقت دی ہے، چاہے یہ طاقت عدل و انصاف کی راہ میں خرچ ہو، کیا بات، یا انسان جو ہے اس طاقت کو ظلم اور جور کی راہ میں خرچ کر دے۔ تو اللہ نے دونوں طرح کی صلاحیتیں انسان کو دی ہے، لیکن اس سے مطالبہ کیا کہ دیکھو یہ طاقت جو ہم نے تم کو دی ہے، یہ اسلحہ جو ہم نے تم کو دیا ہے، اس سے عدل کو نافذ کرنے کے لیے اس طاقت کو استعمال کرنا، ظلم کو
باقی رکھنے کے لیے اور ظلم کرنے کے لیے اس طاقت کو استعمال نہ کرنا، ورنہ اس کا انجام برا ہوگا۔ بے شک۔ لہٰذا یہ عدل جو ہے وہ انسان کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ حدیث میں یہ فقرہ وارد ہوا ہے کہ عدل و ساعت خیر من عبادت 70 سنہ۔ اللہ اکبر۔ ایک ساعت کی عدالت 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ 70 سال جس میں انسان دن کو مسلسل روزے سے رہا ہو سبحان اور رات کو کھڑے ہو کر اس نے اللہ کی عبادت کی ہو، اللہ کی بندگی سبحان کی اللہ۔ ایک ساتھ اب یہ دیکھیں، ہم نے نماز کی اہمیت کو پہچانا ہے، ہم نے روزے کی اہمیت کو پہچانا ہے، کاش ہم نے اسی طریقے سے عدل اور انصاف کی اہمیت کو پہچان لیا ہوتا۔ کیا بات ہے۔ تو حدیث میں وارد ہوا ایک ساعت کی عدالت، اسی کے برخلاف، اسی کے برعکس ظلم کے بارے میں حدیث میں فقرہ وارد ہوا ہے کہ ایک ساعت ظلم کرنا، اللہ اکبر، ایک ساعت ظلم کرنا یہ 60 سال کے گناہ سے بدتر ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان اپنے دامن کو ظلم سے بچائے۔ بے شک۔ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ امام علی علیہ السلام کا وقت آخر ہے، امام حسن اور امام حسین کو خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ ظالم کے دشمن بنو اور مظلوم کے ساتھی بنو۔ کیا بات ہے۔ یعنی ہمیں کربلا سے جو درس لینا ہے وہ درس ہمارا یہ ہے، ہمیں ظالم کو سپورٹ نہیں کرنا ہے، ہمیں مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ بالکل۔ ظالم کے ہم دشمن رہیں، مظلوم کے ساتھی رہیں۔ جہاں ظلم ہوگا وہاں ہم اپنی نفرت کا اظہار کریں، بے شک۔ ظالم سے ہم اپنی نفرت کا اظہار کریں۔ جہاں مظلومیت ہوگی وہاں ہماری حمایت ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ یہ کربلا کا درس ہے۔ بے شک۔ لہٰذا عدل، یہ ہر حسینی کی ذمہ داری ہے کہ وہ عدل کو اپنائے اور اپنے کو عدل اور انصاف سے آراستہ کرے۔ سبحان اللہ۔ ہر حسینی کی ذمہ داری ہے کہ ظلم سے اور ظالم سے اپنی نفرت کا اظہار کرے۔ انسان کسی بھی طرح، کسی بھی موقع کے اوپر انسان ظلم کا جو ہے وہ ساتھ نہ دے۔ بے شک۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں، ایک بڑا حسین فقرہ ہے ہمارے یہاں روایات میں، جب سرکار دو عالم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام پھیلنے لگا عرب میں، تیزی کے ساتھ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے لگے، تو کچھ لوگ پیغمبر کے پاس آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے دین کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ بتائیے کہ ہمارے جو قبائلی نظام ہیں، ظاہر ہے کہ قبائلی نظام تھے، کہا ہمارے قبائلی نظام کے کچھ اصول ہیں، کچھ قانون ہیں، ان میں سے ایک قانون یہ ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ آپ بتائیے آپ کا اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا بات ہے۔ آپ کا اسلام کوئی نیا قانون لے کر آیا ہے، کوئی نئی فکر لے کر آیا ہے، یا جو ہمارے سماج کا قانون ہے، ہمارے قبیلے کا قانون ہے، اسی قانون کو آپ کا اسلام بھی مانتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو تمہارے قبیلے کا قانون ہے وہی اسلام کا قانون ہے، ہمارا اسلام بھی وہی کہتا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ وہ لوگ خوش ہو گئے، کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام نے ہمارے قانون کو تسلیم کر لیا ہے، اسلام نے ہمارے قانون کو مان لیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اسلام کا یہی قانون ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو، مگر مدد کرنے کے معنی بھی سمجھ لو۔ سبحان اللہ۔ کہا یا رسول اللہ کیا مدد کرنے کی کوئی نئے معنی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ لیکن مدد کے معنی کیا ہے؟ بھائی کی مدد کے معنی کیا ہے؟ بھائی کی مدد کے معنی یہ ہے کہ اگر تمہارا بھائی ظالم ہے، وہ دوسروں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو بھائی کی مدد کے معنی یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو تاکہ وہ ظلم کر کے مزید جہنم کا حقدار نہ ہونے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ مدد کے معنی ہے۔ اور اگر تمہارا بھائی مظلوم ہے تو مدد کے معنی یہ ہے کہ اس کے کنارے کھڑے ہو جاؤ اور ظالم سے مقابلہ کرو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ ہماری زندگی کا ایک بہترین درس ہوگا، ہمیں اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے۔ بے شک۔ بھائی کی مدد کرنا ہے، اپنی اولاد کی مدد کرنی ہے، اپنے دوست کی مدد کرنی ہے، بہت اچھا، اپنے چاہنے والوں کی مدد کرنی ہے۔ لیکن مدد کے معنی کیا ہے؟ مدد کے معنی یہ نہیں ہے بھائی کی مدد کے معنی کہ اگر ہمارا بھائی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو ہم اپنے بھائی کا ساتھ دیں، نہیں، یہ بھائی کی مدد کے معنی نہیں ہوں گی، تو بھائی کو جہنم میں ڈالنا ہے، بے شک ایسا ہی، یہ بھائی کو دوزخ میں بھیجنا ہے۔
کیا بات، بھائی کو عذاب الہی کے حوالے کرنے والے کو مددگار نہیں کہا جائے گا، بلکہ ناصر اور مددگار بھائی کا وہ ہوگا جو آتش جہنم سے اپنے بھائی کو بچا کیا لے، بات ہے، سبحان اللہ، بے شک یہی ہے، جو جہنم کی آگ سے اپنے بھائی کو بچا لے۔ اپنی اولاد کی مدد کرنی ہے، لیکن اولاد کی مدد کے معنی کیا ہے؟ کیا اولاد کی مدد کی جائے اس کام کے اوپر کہ جس سے وہ جہنم کے مستحق ہو جائیں، جس سے وہ عذاب الہی کے مستحق ہو جائیں؟ یہ اولاد کی مدد کے معنی نہیں ہے۔ اولاد کی مدد کے معنی یہ ہے کہ انہیں برائیوں سے بچا لیا جائے، انہیں گناہ سے بچا لیا جائے، انہیں ظلم سے بچا لیا جائے۔ بہت اچھا۔ تو آپ صاحب یہاں پر ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے آپ بیان کر رہے ہیں۔ یہ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے جس طرح کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ عدل و احسان، عدل و احسان، جہاں پر بھی دیکھا ہم کہہ رہے ہیں عدل و احسان۔ اب جیسے کہ آپ نے مثال دی کہ ایک شخص کہیں کام کرتا ہے تو جو اس کو اجرت مثلا 500 روپے مل رہا ہے تو یہ ہو گیا عدل، لیکن اگر آپ تھوڑا ایکسٹرا اس کو دیتے ہیں وہ ہو گیا احسان۔ اب یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ احسان بہتر یا کرم؟ تھوڑی سی اس پر وضاحت کیجیے گا۔ یعنی احسان بہتر ہے یا عدل بہتر ہے؟ عدل، عدل۔ جی دیکھیے، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ ہمارے یہاں دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم ہے عدل کا، جس کے معنی بیان کیے گئے کہ صاحب حق تک اس کے حق کو پہنچایا جائے۔ مثلاً 100 روپے کسی کے ہمارے پاس تھے جو اس کا حق تھا، ہم نے اس تک پہنچا دیا، اس کا نام ہے عدل۔ لیکن احسان کیا ہے، کرم کیا ہے، جود کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ کرم یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو دوسرے کے حوالے کر دے۔ عدل یہ ہے کہ خود اسی کا مال تھا اور اس کے حوالے کیا گیا۔ کرم یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو دوسرے کے حوالے کرتا ہے۔ کیا بات ہے۔ یہ سوال بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ خود نہج البلاغہ میں یہ موجود ہے، اور مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ عدل بہتر ہے یا کرم بہتر ہے؟ ایہما افضل؟ سبحان اللہ۔ العدل ام الجود؟ یا علی یہ بتائیے کہ ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ عدل بہتر ہے یا کرم بہتر ہے؟ عدل جو ہے یہ کرم سے بہتر ہے یا کرم جو ہے یہ عدل سے بہتر ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا العدل خیر من الجود۔ سبحان اللہ۔ عدل جو ہے یہ کرم سے بہتر ہے۔ کیوں؟ فرمایا لأن العدل یضع الامور مواضعها والجود یخرجها من جہتها۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہ عدل جو ہے یضع الامور مواضعها، یہ ہر چیز کو اس کی جگہ کے اوپر قرار دیتا ہے۔ بے شک۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہر چیز اس کی جگہ کے اوپر ہوگی، اپنی جگہ کے اوپر ہوگی، تو اس سے نظم پیدا ہوگا۔ العدل خیر من الجود والجود یخرجها من جہتها۔ اللہ اکبر۔ اور جود جو ہے، کرم جو ہے، یہ امور کو جہت سے خارج کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اگر انسان عدل سے کام لیتا ہے، سماج میں نظم پیدا ہوتا ہے۔ بے شک۔ لیکن اگر انسان کرم سے کام لینے لگے، اجتماعی جو امور ہیں، تو جس کو زیادہ مل جائے گا وہ تو خوش ہوگا، لیکن جس کو نہیں ملا ہے بہرحال اس کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوگی۔ آپ دیکھیں یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ میں علماء اخلاق کے اگر بیانات کو دیکھیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ عدل بہتر ہے یا کرم بہتر ہے، جی جی، تو علماء اخلاق نے کہا کہ کرم بہتر ہے عدل سے۔ یہاں پر بالکل الٹا انہوں نے کہا، بالکل برعکس کہا۔ مولا فرماتے ہیں عدل بہتر ہے کرم سے۔ علماء اخلاق سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کرم بہتر ہے عدل سے۔ دلیل کیا ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ عدل یہ ہے کہ آپ نے صاحب حق تک اس کے حق کو پہنچا دیا، اسی کا پیسہ تھا اسی کو دے دیا۔ یہ کون سی بڑی بات تھی؟ لیکن کرم کیا ہے، جود کیا ہے کہ آپ نے اپنا پیسہ اس کے حوالے کیا۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا کہتے ہیں کرم جو ہے وہ بہتر ہے۔ لیکن مولا کیا فرماتے ہیں؟ عدل بہتر۔ مولا فرماتے ہیں عدل بہتر ہے کرم سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عدل کے ذریعے سے سماج میں نظم پیدا ہوتا ہے، کرم کے ذریعے سے سماج میں بے نظمی پیدا ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جس کو زیادہ مل جائے گا وہ تو خوش ہوگا، لیکن جس کو نہیں ملا ہے بہرحال وہ اس کے لیے ایک اضطراب کا سبب ہوگا، اس کے لیے ایک بے چینی کا سبب ہوگا۔ لہٰذا یہ دونوں باتیں اپنے اپنے مقام پر صحیح ہیں، بس ہمیں فرق یہ پہچاننا ہوگا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں عدل بہتر ہے کرم سے، اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں کرم بہتر ہے عدل سے۔ یعنی دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، دونوں کو لے کے چلنا ہے، لیکن دونوں کی جگہیں الگ ہیں۔ بالکل۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں عدل بہتر ہے، جو مولا فرماتے ہیں کہ عدل بہتر ہے کرم سے، وہ اس وقت کی بات ہے جب انسان کے پاس رقوع میں شرعی ہو، انسان کے قبضے میں، اس کے اختیار میں بیت المال ہو۔ بے شک۔ تو جب بیت المال اس کے ہاتھ میں ہے، قوم کی رقم اس کے ہاتھ میں ہے، امت کا پیسہ اس کے ہاتھ میں ہے،
تو وہاں امیر کی ذمہ داری یہ ہے، حاکم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عدل سے کام لے تاکہ سماج میں عدل پیدا ہو کیا سکے۔ بات ہے، سبحان اللہ۔ جو کرم بہتر ہے عدل سے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب انسان اپنا مال خرچ کر رہا ہو۔ یہاں کرم بہتر ہے عدل سے، صحیح۔ اس لیے کہ اپنے مال کو دوسرے کو دینا ہے۔ احسن احسن، لہٰذا دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ کے اوپر صحیح ٹھیک ہیں، ہے۔ فقط جگہ کو پہچاننا ہے کہ کون سی جگہ ہے جہاں عدل بہتر ہے اور کون سی سبحان جگہ ہے اللہ، جہاں کرم بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے اگر آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، مولائے کائنات کی زندگی کو دیکھیں، تو ان سے بڑھ کر نہ کوئی عادل ہے، نہ ان سے بڑھ کر کوئی کریم ہے۔ کیا بات ہے، عدالت کا عالم یہ ہے بے شک، کہ جس وقت آپ کے ہاتھ میں حکومت آئی، آپ کے ہاتھ میں بیت المال ہے، اور عقیل جیسے بھائی نے آ کر سوال کیا تو مولا نے 1 درہم بھی اضافی دینے سے انکار کر دیا، سبحان یہ ہے عدل۔ بے شک، لیکن جب کرم کی بات آئی تو اپنے سامنے کی روٹی اٹھا کر سائل کو دے دی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، اور بے شک، قدرت سے یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا کا قصیدہ سبحان پڑھوا اللہ، لیا۔ سبحان اللہ، لہٰذا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی میں دونوں باتیں نکاح کے سامنے آتی ہیں۔ جب اجتماعی امور کی بات آتی ہے، بیت المال، رقوب شرعی، تو اس وہاں وقت تو پھر عدل سے کام عدل لینا سے ہے۔ کام لینا ہے، بے عقیل شک، جیسے بھائی نے بھی آ کے سوال کیا تو مولا نے 1 پیسہ بھی اضافی دینے ایکسٹرا سے نہیں انکار دیا۔ کر دیا۔ کیا لیکن بات، جب کرم کی بات آئی، اپنے مال کو دینے کی بات آئی، تو خود نہ کھائیں گے سبحان مگر اللہ، تمہیں کھلائیں گے، کیا بات ہے، خود کیا بات، پیاسے رہیں گے مگر تمہیں پانی پلائیں گے، خود بھوکے رہیں گے مگر تمہیں کھانا کھلائیں گے۔ سبحان اللہ، لہٰذا اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بڑھ کر نہ کوئی کریم ہوگا اور نہ کوئی عدل اور انصاف کرنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کی اس بات سے یہ اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ عدل اور کرم کو ان کی جگہ مختلف ہے، یعنی دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور بالکل، جہاں بالکل۔ پر جس موقع پر ہمیں چاہیے استعمال کرنا ہے اس کو استعمال، جیسے مثال میں بہت خوبصورت انداز سے مثالیں دی۔ تو بھائی یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ آصف کے اسلامی تاریخ میں ابھی دیکھتے ہیں کہ عدالت کی بہت سی مثالیں ہیں، مثالوں کو اگر آپ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں تو کہ کس طرح سے ائمہ علیہ السلام نے یا اماموں نے عدل کی جو مثالیں قائم کی ہیں وہ اگر بیان کر دیں ہمارے ناظرین کو۔ جی، بہت اچھا سوال ہے یہ بھی، اور ظاہر ہے کہ ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام کے جو واقعات ہیں، ان کی جو سیرت ہے، ہمیں ان سے درس حاصل کرنا ہے۔ بے شک، مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اوپر ایک یہودی نے مقدمہ قائم کر دیا۔ اللہ اکبر، ظاہر ہے وہ کیا جانے کہ مولا کی عظمت کیا ہے۔ کیا ہے، اس نے مولا کے اوپر مقدمہ قائم کر دیا۔ مولا کائنات عدالت میں گئے، سبحان اللہ، کورٹ میں گئے، قاضی تاکہ کے لوگ پاس۔ یہ نہ کہیں کہ علی کے پاس پاور تھا، علی کے پاس اقتدار تھا، علی کے پاس اختیار تھا، مولا کی تو حکومت تھی اس وقت، جی تو اپنے پاور کو علی نے استعمال کیا اور مثلا عدالت میں نہیں گئے۔ مولا جو ہے وہ گئے عدالت میں، کیا جیسے ہی پہنچے وہاں شرح قاضی جو ہے وہ جج ہے، وہ قاضی ہے وہاں، اس وقت کے جو یعنی چیف جسٹس تھے، چیف جسٹس جو تھا اس وقت، قاضی القضات جو تھا، تو اس نے جیسے ہی مولا کو دیکھا، وہ ابو الحسن کہہ کے مولا کو خطاب کیا، اللہ اکبر، یا ابو الحسن، اور اس کے بعد مولا سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ کرسی رکھی ہوئی تھی، مولا سے اشارہ کیا کہ تشریف رکھیں آپ۔ یہودی جب آیا عدالت میں تو یہودی کا اس نے نام لے کر پکارا، اللہ، جج نے نام لے کر پکارا اور اس سے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ سبحان اللہ، جیسے ہی مولا نے یہ منظر دیکھا، آپ عدالت سے یہ کہتے ہوئے باہر نکلے کہ یہ عدالت اس قابل نہیں ہے کہ یہاں سے فیصلہ کرایا جائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ عدالت اس قابل نہیں ہے کہ یہاں سے فیصلہ کرایا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ قاضی پریشان ہو گیا کہ یہ کیوں ناراض ہو گئے، میں نے تو انہیں ابو الحسن کہہ کے پکارا بھی ابو تھا۔ الحسن کہہ کے پکارنا یعنی کسی کو کنیت سے پکارنا عزت یہ ایک دینا۔ قسم کی عزت ہے، میں نے تو ان کا احترام کیا ہے، میں نے ان کو کنیت کے ساتھ پکارا۔ ناراض ہونا تھا تو یہودی کو ناراض ہونا چاہیے تھا بے شک۔ کہ میں نے اس کا نام لے کر پکارا ہے، اور بیٹھنے کو بھی نہیں کہا، میں نے ان سے بیٹھنے کے لیے بھی کہا، اس کو بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ کہا یا علی آپ کیوں ناراض ہو گئے، آپ کیوں ناراض ہو کے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے پیغمبر سے سنا ہے کہ جو آدمی کرسی عدالت کے اوپر بیٹھے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ طرفین کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ کرے۔ سبحان اللہ، کیا بات، تیرے برتاؤ میں فرق آ گیا اللہ تو اس قابل نہیں ہے کہ تجھ سے فیصلہ کرایا جائے۔ سبحان اللہ، اب آپ دیکھیں یہ ہمارے اور آپ کے امام کی عدالت ہے، قاضی کسے ہونا چاہیے؟ امام یہ پیغام دے رہے ہیں، امام یہ درس دے رہے ہیں۔ اگر آج دنیا کے جج، دنیا میں جو اسلامی حکومتیں ہیں، مسلمانوں کے ملکوں میں جو حکمران ہیں، اگر وہ
دیکھیں کس طریقے سے عدل اور انصاف کے ساتھ کام لینا ہے. سبحان اللہ. آج اپنی پارٹی کا آدمی ہے بے شک تو سارا زور لگا دیتے ہیں پارٹی والے کہ اس آدمی کو جو ہے وہ بچانا ہے، چاہے ظالم ہو اور چاہے مظلوم ہو، حق کے اوپر ہو نہ حق کے اوپر ہو. بے شک. اور یہاں مولا علی علیہ السلام کے فیور میں باتیں ہو رہی ہیں، لیکن مولا علی علیہ السلام اپنی ناراضگی کا اعلان کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مولا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو عدالت کے پابند ہوتے ہیں ان کا اندازہ اور ہوتا ہے، اور جو اپنے نفس کے پرستار ہوتے ہیں، جو اپنے نفس کا فائدہ چاہتے ہیں، ان کا اندازہ اور ہوتا ہے. ماشاءاللہ. صاحب یہاں پر ایک اور سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ عدل، جس طرح ہم زور بھی دیتے اسلام نے کہا، اور آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے کہا کہ آج کل کی جو ہمارے اسلامی کنٹریز ہیں وہاں پر جو نظام حکومت ہے، تو ایک شخص جو ہے وہ کیا کرے کہ وہ اس عدل کو انتخاب کرے، اختیار کرے. مثلا وہ دیکھتا ہے کہیں ظلم ہو رہا ہے تو وہ کس طریقے سے اس ظالم کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے، کس طریقے سے اس مظلوم کے ساتھ دے، یعنی اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جتنا ممکن ہو سکے انسان سے، مثلا ایک مظلوم ہے اس کے ساتھ دینے کے معنی یہ ہے کہ ظالم سے مثلا اس کی حمایت میں کھڑا ہو جائے، گفتگو کرے اس سے، بات چیت کرے اس سے، مسائل کو حل کرے اس سے. آخری مرحلہ جو بچتا ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم انسان زبان کے ذریعے سے اپنی نفرت کا اظہار کرے. سبحان اللہ. کم سے کم زبان سے ظالم کی مذمت کر سکتا ہے. بے شک بے شک. تو جتنا ممکن ہو سکے انسان مدد کرے، جتنا ممکن ہو سکے انسان اس کے کام آئے اور ظالم سے اپنی نفرت کا اظہار کرے. بہت بہت شکریہ آجان. تو ناظرین کرام، دیکھا آپ نے کہ 2 پروگرام ہم مسلسل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. عدالت ہمارا ٹاپک تھا اور موضوع ہمارا یہی تھا کیونکہ یہ اسلام میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ظلم و ناانصافی جو عام ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ لوگوں کے اندر جو عدالت ہے وہ نہیں ہے، لوگ عادل نہیں ہیں. واقعاً جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ لوگ نمازی ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی جاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، خمس بھی دیتے ہیں، لیکن صرف ایک چیز کی وجہ سے وہ شاید اپنی ان تمام عبادتوں کو مٹا سکے. کس طرح وہ ظلم کرتا ہے، ظالم ہے، لیکن یہ سب کچھ کر رہا ہے، عادل نہیں ہے، عدل نہیں کرتا، تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ نقصان ہے. تو ناظرین کرام، آج ہمارا پروگرام یہاں تک ہی تھا. ہم آپ کی خدمت میں پورے مختلف ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. درسگاہ کربلا ہمارا موضوع تھا اور اسی موضوع سے ہم نے مختلف ٹاپکس لیے اور تقریباً 10 پروگرام ہم نے آپ کے ساتھ کیے. انشاءاللہ امید کرتے ہیں ہمارے پروگرام کو تمام پروگرام کو ہم نے پسند فرمایا ہوگا. اور میں اپنے مہمان گرامی حجت الاسلام والمسلمین سید احتشام حیدر رضوی صاحب کا بہت ممنون مشکور ہوں کہ آپ ہمیشہ کی طرح تشریف لائے اور اس 10 دن میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا. بہت بہت شکریہ. ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہدایت چینل کے تمام مسئولین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے لیے یہ موقع فراہم کیا. اور ہم دعا کرتے ہیں پروردگار بحق محمد اور آل محمد ہمارے اس مقدس چینل کو روز بروز ترقی عطا فرما. اور جتنے بھی لوگ اس چینل میں خدمت کر رہے ہیں پروردگار ان سب کی خدمات کو قبول فرما. بہت بہت شکریہ ناظرین. تو ناظرین کرام، ہمارا آپ کا آج تک کا اتنا ہی تھا. انشاءاللہ پھر کسی اور ٹاپکس لے کر اور کوئی اور موضوع لے کر آپ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے اپنے مہمان جناب حجت الاسلام والمسلمین سید احتشام حیدر رضوی صاحب کو اور اپنے میزبان سید مبشر عباس موسوی کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Hussein, Hussein, Hussein.